اجمعین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے مقام ولایت کے سلسلے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی آیت پیش کی۔ دوسری آیت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ انسان خیال نہ رکھے کہ یہ ایک مسئلہ جزئی ہے کہ نبی اولی بالمؤمنین ہے۔ نبی خود مومنین سے ان کی اپنی جانوں سے اولی و ارجح ہے، یعنی یہ ایک تشبیہ ہے کہ جس طرح ایک مولا اپنے عبد پر خود عبد سے اولویت رکھتا ہے، یعنی تمام اختیارات عبد اس مولا کے ہاتھ میں ہیں۔ اس جہت سے تشبیہ ہونے کے لحاظ سے نہ تمام جہات میں تشبیہ ہے، یعنی عبد از خود استقلال نہیں رکھتا ہے۔ اگر مولا نے کہا کہ یہ کام نہیں کرو تو عبد کو اس کام کو انجام دینے کا حق نہیں ہے۔ رعایتاً للملکیت و رعایتاً للمولویت۔ دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا عقل یہ معنی ثابت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر مومن ہر کام میں رسول اللہ سے اجازت لے۔ مثلاً عبد کی طرح کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے تو رسول اللہ سے اجازت لے، شادی کرنا چاہتا ہے تو رسول اللہ سے اجازت لے۔ ان مسائل کو یہاں ہم نہیں پیش کر رہے، اما لا عقل اتنا معنی تو رسول اللہ کے لیے ثابت ہے کہ اگر رسول اللہ ایک دستور صادر کرے تو اطاعت اس دستور پر مومنین پر واجب ہے۔ اگر کوئی بھی امر نہیں رسول اکرم کی طرف سے آ جائے مربوط بمومنین، یہ سب پر اطاعت واجب ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ تو خداوند متعال سے مربوط ہے، نہ مربوط برسول اللہ۔ وہاں پر کہ جہاں پر رسول اللہ عنوان آمریت و حاکم کے طور پر آتے ہیں اور ایک دستور امر و نہی صادر کرتے ہیں تو مومنین پر اس کا امتثال واجب ہے، بلکہ دائرہ وسیع تر ہے۔ حتیٰ یہ کہ رسول اکرم غیر اجتماعی کاموں میں بھی، غیر مربوط بحکومت کے کاموں میں بھی
ایک آدمی کو دستور دے کہ تم اپنے گھر کو بیچ دو، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو یہ کوئی اجتماعی کام نہیں ہے، یہ کوئی حکومتی قانون نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا ایک فرد کے لیے ایک ذاتی حکم ہے۔ البتہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوا کرتی ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہے رسول اکرم نے کیا مصلحت اس میں دیکھی ہے۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین اس کو بھی شامل ہے، یعنی اگر پیغمبر اکرم کہیں کہ تم اپنا گھر بیچ دو، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو مومنین اولیٰ بالمؤمنین ہونے کے ناطے یہ کام کرنا ہم پر واجب ہو جائے گا۔ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ غیر از مقام رسالت و نبوت، پیغمبر اسلام کے پاس عنوان حاکمیت، عنوان ولایت، عنوان ان کے مولویت اس طرح سے ہے کہ حکومت سے بڑھ کر ایک چیز رسول اللہ کو دی گئی ہے جس کا نام ہے مولویات، ملکیات، یعنی ہم گویا کہ ان کے غلام ہیں، ہم گویا کہ ان کی مولویات میں ہیں۔ جس طرح عبد شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے مالک سے پوچھ کے کرے گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، مالک اگر غلام کوئی گھر خریدنا چاہتا ہے تو مالک سے پوچھ کے گھر خریدے گا مثلا۔ تو یہ حکومت سے بڑھ کر ایک عہدہ مولویات والا، اولویات والا، مولویت اولویت ہی سے نکلا ہے نا، مولویت والا عہدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس موجود ہے۔ اس کو اب تعبیر کریں حکومت، ولایات، مولویات، ملکیات، جو بھی تعبیر کریں، یہ عہدہ پیغمبر اسلام کے پاس موجود تھا رسالت و نبوت کے علاوہ۔ اسی کو پیغمبر نے ایک غدیر خم میں اعلان کرتے ہوئے اظہار بھی کیا۔ کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے سے پہلے پیغمبر اکرم نے جو ہے کہا کہ الست اولا بکم من انفسکم، تو یہ جو ہے وہ اصل میں وہی ہے، النبی اولا بالمؤمنین، یہ وہی جملہ تھا اصل میں جو قرآن کی آیت تھی، اسی کو وہاں پر پیغمبر نے غدیر خم میں دہرایا ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ اگر 100 200 500 لوگ بھی جمع ہو جائیں تو بغیر مائک کے آواز پہنچانا مشکل ہوتا ہے، تو وہ 1 لاکھ صورت میں بغیر مائک کی کیسے آواز اسی وقت ایک ہی وقت میں پہنچ گئی؟ یعنی یہ ذاتی طور پر پہنچی ہے، یعنی ویسے تو عادی زندگی گزارتے نا۔ اسی لیے تو پیغمبر نے 4-5 چیزیں سامنے رکھ کر دکھایا بھی، سنایا بھی، اور ہر طریقے سے وہ نقشہ پیش کیا تاکہ دور سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے۔ بڑی تعداد میں تو اتنا دور سے نظر بھی نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا؟ 1 لاکھ نہیں، پھر بھی علی کو جو ہے ایک پتہ ہے، علی کو کھڑے ہیں، اس میں ایک آدمی کے برابر کھڑا ہو تو نظر آتا ہے 1 لاکھ کا مجموعہ تو بھی۔ آدھی زندگی تو ممکن نہیں ہے کہ نظر بھی
نظر آنا جو معجزات میں سے ضروری نہیں، ہاں البتہ آواز شاید پہنچے نہ پہنچے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ مجموعے کا مطلب ہے یہاں سے کھڑا ہوا ہے سگنل پمپ سے یا نیشنل پارک تک جائے گا آپ کے آدمی، یہ وہاں سے یہاں کا کہاں نظر آئے گا؟ نظر آئے گا. آپ اب سارے علاقہ خالی ہو تو نظر آئے گا، کیوں نہیں نظر آئے گا؟ تھوڑی لگے تھے اور 1 لاکھ کے مجمع میں اتنا دور بھی نہیں جائے گا. بہرحال آپ جو ہے اگر ایک لائن میں تھوڑی لگے، یہاں پر جو ہے ایک مجمع ہے نہیں. ہاں ہاں بس ختم ہو گیا، اتنا دور تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. نہیں ہے نا نیشنل پارک میں بیک سائڈ چاروں طرف راستے میں اگر کھلی جگہ ہو تو دور تک نظر آتا ہے. کھلی جگہ پارک میں بھی اگر آپ ڈبل نیشنل پارک کریں گے نا، ایک کونے میں کھڑا ہو دوسرے کونے سے پتہ نہیں چلے کون کھڑا ہو، نظر آتا ہے، ایسے تھوڑی. پیغمبر نے اس اہتمام کے ساتھ جب انجام دیا تو ایک دوسرے سے پوچھا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایک سے بیعت بھی لی ہے نا، ایک ایک فرد سے بیعت لی ہے باقاعدہ. کچھ روایت میں 3 دن تک، کچھ روایت میں 5 دن تک، کچھ روایت میں 7 دن تک بیعت لیتے رہے. ایسے تھوڑی چھوڑ دیا ہے، ایک ایک فرد سے بیعت لی ہے. غائبین تک اس میں جو کن جو ہے وہ معنی کیا دے رہا من کن تو ہاں یہ میں جس کا بھی مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ایک بات اور سننے میں ہے کہ رسول اللہ بیچ میں کھڑے ہوئے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بعید تھوڑی ہے. چاروں طرف مجمع ہوگا ممکن ہے. بیچ میں کھڑے ہوئے بحث نہیں ہے، جہاں کھڑا ہوئے ہم نہیں ہے کیا لے کہاں سے کھڑا اس کے پاس اعلان وہ لے کے کھڑا کونے میں ہو گیا تو صحیح نہیں ہے، بیچ میں صحیح ہے، کیسے تو بحث تھوڑی ہے. تو جو ہے کبھی کبھی استمرار کے لیے نہیں، جیسے خدا کے لیے کان اللہ علیما حکیمہ، تو یہ کانا جو ہے ماضی یہ استمرار کے لیے ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک کو بتانے کے لیے. وہ بھی موصول آگے اگر چلا آ جائے یہ اسٹیڈیم کی ایجاد اکثر وہاں پہ ہوتی ہے. کھلی جگہ تھی نا، کھلی جگہ میں نظر تو آتا ہے. بہرحال کتنی کھلی جگہ میں سب جگہ آتا ہے. فرماتے کہ یہ جو اولا بالمؤمنین ہے، اس میں حکومت اسلامی کے ساتھ ساتھ تسلسل ولایت فقیہ کا اس طرف اسی آیت اور اسی روایت کی روشنی میں ہے. بس اس لیے رسول اکرم کی ابھی بات چل رہی ہے، اس لحاظ سے ان کے پاس امر و نہی کا عہدہ تھا خداوند متعال کے احکام کے علاوہ. اچھا معذرت کے ساتھ یہ اس سے تو پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ولی فقیر جو ہے وہ ہر کوئی نہیں ہو سکتا، ایک ہی ہونا چاہیے. یہ بہرحال خود اس بات کی دلیل ہے کہ پھر تو عالم بھی ایک ہی ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو عالم بھی ایک ہوتا ہے، لیکن واقع میں ایک ہوتا ہے. وہ ظاہر میں تو پھر زیادہ ہو سکتے ہیں نہیں. خیر، تو 2 عہدے آپ کے سامنے آ گئے پیغمبر اکرم کے. تیسرا عہدہ عہدہ قضاوت ہے. پیغمبر اکرم کے پاس ثابت ہے اور بہت روشن ہے کہ مقام فیصلہ خصومت کا مقام بھی تھا. ان لوگوں کے جھگڑوں کو حل کرنے کا، فیصلہ کرنے کا اختیار بھی رسول اللہ کو تھا. جب ایک آدمی خود اتنا اختیار رکھتا ہے کہ مختلف جگہ پر قاضی بھیجے، دائیں بائیں مختلف اطراف مملکت میں قاضی بھیجے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود قضاوت کا عہدہ بطور اتم و انصب اس کے پاس موجود ہے.
فرماتے ہیں کہ قضاوت و فصل خصومت کا مقام یہ بھی رسول اکرم کو پروردگار عالم نے عنایت فرمایا تھا، اور جس کو ہم آج کل کی زبان میں چیف جسٹس کہہ سکتے ہیں، یعنی اس زمانے کے چیف جسٹس بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ وہ دوسروں کو بھی قضاوت کے لیے منسوب کیا کرتے تھے، تو بطریق اولا ذات مقدس رسول اللہ میں خود بخود قضاوت ثابت ہے۔ دین اور دنیا کے تمام عہدے تھے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے پاس مقام نبوت و رسالت بھی ہے، پیغمبر کے پاس مقام حکومت و ولایت بھی ہے، مقام مولویات بھی ہے، مقام قضاوت بھی ہے۔ تو اب جب ایک جگہ روایت میں آگے قال رسول اللہ، تو یہ قال رسول اللہ آیا نبوت کی جہت سے رسول اللہ نے کہا ہے یا حاکم کی جہت سے رسول اللہ نے کہا ہے یا قاضی کی جہت سے کہا ہے یا مولویات کی جہت سے کہا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہر ایک کے اندر الگ الگ حکم ہوا کرتا ہے۔ دیکھنا پڑے گا کس سے کہا ہے۔ تو اگر کہیں قرائن موجود ہے تو اس قرائن کی روشنی میں پہچانا جائے گا یہاں پر رسول اللہ نے کس جہت سے قال رسول اللہ کہا ہے۔ مثلا اللہ کا حکم پہنچانے کی جہت سے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، رسول اللہ نے یہ پہنچا اللہ کی طرف سے، مثلا تو قرینہ موجود ہے کہ مقام نبوت ہے، یا قرینہ موجود ہے اوامر و نواہی کا کہ جھگڑا سامنے رسول اللہ کے آیا، رسول اللہ نے فیصلہ دیا، امر و نہی کیا، مثلا تو وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے مقام قضاوت ہے، مثلا فیصلہ کرنے کا مقام، جھگڑے کو دور کرنے کا۔ ہاں، کبھی جو ہے رسول اللہ نے اس قرینے کے ساتھ کہ یہاں پر جو ہے وہ حکومت کے اعتبار سے کوئی چیز اپنی طرف سے کہی ہے کہ بھائی خندق کھودو، تو یہ مقام حاکمیت ہے، کہ جنگ کرو، کہ جو ہے مقام حاکمیت ہے، صلح کرو، یہ مقام حاکمیت ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ آیا نہیں ہے، پیغمبر نے خود مصلحت کے لحاظ سے تشخیص دیا کہ یہاں پر جنگ ہونا چاہیے یا صلح ہونا چاہیے یا خندق کھودنا چاہیے، فلاں آدمی کو نصب کرنا چاہیے کسی کمانڈر کے عہدے پر یا نہیں کرنا چاہیے، یہ سب حکومتی عہدے ہیں۔ اس قرینے سے پتہ چل جائے تو ٹھیک، ورنہ ہر چیز جہاں پر قرینہ نہ ہو، مشترک چیز ہو جائے تو چیز مبہم و مجمل ہو جایا کرتی ہے۔ اس کے لیے پھر قرینے خارجیہ نہ ہونے کی صورت میں، قرینہ داخلیہ بھی نہ ہونے کی صورت میں، کوئی قرینہ نہ ہونے کی صورت میں لفظ ہو جائے گا مجمل۔ جی، اعلان قدیر تو ولایت تھا نا، ہاں، اولویت کو مولویت کر دی۔ السلام کے لیے فرمایا کہ یہ میرا وزیر ہے، وسیع ہے، جی، ولایت میں نصب کیا نا یہ۔ اطاعت کرو۔ کوئی بھی کام جو ہے نا مباح نہیں رہتا، بلکہ یا تو استحباب میں چلا جائے گا یا پھر جو ہے نا وجوب اور اس میں چلا جائے گا۔ نہیں، وہ پیغمبر نے اگر کہا اس کو مستحب کے عنوان سے انجام دو، اللہ نے نماز شب کو مستحب قرار دی تو ہم بھی مستحب کے عنوان سے پڑھیں گے، پیغام اللہ کا اس طرح آیا ہے نہیں۔ لیکن مباح کوئی کام پھر نہیں رہتا، مباح کام بھی ہوا،
کہ بھئی یہ مباح، اس میں کوئی حرام حلال نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، مگر یہ کہ کوئی اللہ کی نیت درمیان میں شامل کر دے تو الگ مطلب۔ تو جیسا امر ہے اسی طریقے سے ہم انجام دیں گے۔ اب لا ضرر والی روایت، یہ جو ہماری اصل بحث تھی لا ضرر، اس کو کس جہت سے، کس پیرائے پہ دیکھیں؟ فرماتے ہیں کہ لا ضرر کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو دو طریقے کی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک سمرہ ابن جندب جیسی داستان میں موجود ہے کہ جہاں پر پیغمبر نے حکم حکومتی لگا کر اس کو مجبور کیا کہ تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا کہ تم یا تو درخت کو بیچ دو یا درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا مثلا۔ آغا شیخ الشریعت نے بھی جو روایات کے تتبع میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، ان روایات کو عبادہ ابن صامت سے نقل کیا ہے۔ عبادہ ابن صامت وہ راوی ہے کہ جس کے سلسلے میں اہل تسنن بھی ان کی روایتوں کو لیتے ہیں، جس کے سلسلے میں عبادہ ابن ثابت چونکہ وہ صحابی ہیں، وہ راوی ہیں کہ جس کے بارے میں جناب کشین رجال خود، جو کشی کے رجال ہے اس میں خود انہوں نے عبادہ ابن صامت کی بڑی عجیب طریقے سے تجلیات اور شان بیان کی ہے، اور ان کو ایک انسان عظیم القدر و جلیل المنزلت تعبیر کیا ہے۔ اہل سنت بھی عبادہ ابن صامت سے ایک روایت جامعہ کو نقل کرتے ہیں۔ وہ روایت جامعہ یہ ہے کہ جس میں تمام قضایا رسول اکرم کو ذکر کیا گیا، اس کا نام ہی رکھا ہے اغذیۃ رسول اللہ، تمام قضاوت‌ہائے پیغمبر اکرم کو وہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور اہل سنت اس کو کمال اتقان و کمال صحت مانتے ہیں اس روایت جامعہ کو۔ چنانچہ اس روایت میں جو آیا ہے اس میں سمرہ ابن جندب کا واقعہ بھی آ گیا ہے۔ بس اس بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ لا ضرر حکومتی عنوان سے اور ولایت کے عنوان سے لا ضرر سمرہ ابن جندب کی روایت میں ہو، اور ممکن ہے کہ اسباب قضاوت ہو کہ پیغمبر نے دو کے درمیان جھگڑا تھا، فیصلہ کر دیا، انصاری کے درمیان سمرہ ابن جندب کے درمیان فیصلہ کر دیا کہ تم یہ کام کرو مثلا۔ صاحب یہ جندب نے اپنے مفاد میں یہ روایت گڑھی ہو کہ اسلام میں ضرر نہیں ہے، یعنی درخت میرا ہے تمہیں کیوں ہے؟
باقی جیسی روایتوں کے اعتبار سے نہیں چاہیے. وہ اصل میں روایت کے پھر راویوں کو پھر دیکھا جاتا. سمرہ ابن جندب کا واقعہ راوی وہ نہیں ہے. راوی یہ عبادہ ابن صامت ہے، یعنی راوی کوئی اور ہے، وہ تو اسی کا واقعہ ہے خالی. راوی وہ نہیں ہے اس میں. راوی دوسری جگہ پر وہ تھے لیکن یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر تو لا ضرر میں ابھی فی الحال آپ کے سامنے دو احتمال پیش، ایک حکومتی عہدے کے تحت، دوسرا جو ہے قضاوت کے عہدے کے تحت پیغمبر نے وہ فیصلہ کیا ہو. آئندہ دیکھتے ہیں آقا شیخ الشریعت کیا کہنا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ.